میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ قرآن کنز الایمان، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو حق تقاتی ہی، جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ تو حق تقاتی ہی، جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو اللہ سے ڈرنا جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے کہ معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی راہ میں کما حق کہو لڑے راہ خدا عز و جل میں، اور اس سلسلے میں انسان کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا اس آیت کریمہ کا جو حصہ ہے، حق تقاتی ہی، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے ویسے اللہ سے ڈرو، اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مزید فرماتے ہیں، اور عدل و انصاف قائم کیا جائے، خواہ وہ فیصلہ اس کے ماں باپ اور اس کی اولاد کے خلاف ہو، اور حق بات کہنے میں کسی کی پرواہ نہ کی جائے، اور اللہ تعالی کے تمام احکام کی اطاعت کی جائے۔ یہ خاص دیگر مفسرین نے بھی اس قول کو نقل کیا، حق تقاتی ہی، یعنی گناہوں سے، تمام گناہوں سے اجتناب کرنا، اللہ کی نافرمانی سے خود کو بچانا، یہ ہے حق تقاتی ہی، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ سے ڈر رہے ہیں، اب رشوت دینے والے بولے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یعنی ایسا تو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ میں اللہ سے نہیں ڈرتا، تو کہے گا تو اس کا پر رہے گا کیا؟ مگر اللہ سے ڈرنے کے جو درجے ہیں اور اللہ سے ڈرنے کی جو علامات ہیں، خوف خدا کی جو نشانیاں ہیں، خوف خدا کے جو تقاضے ہیں، اور حق تقاتی ہی کی جو مفسرین نے جو وضاحت کی ہے، یہ وضاحت پھر کہاں جائے گی؟ اس کو بھی غور کرنا چاہیے اس وقت کہ یوں تو خوف خدا عز و جل کی طرف قرآن نے بلایا ہے۔ خود ایک مقام پر آل عمران کی آیت نمبر 175 میں وخافونی ان کنتم مؤمنین، کتنا واضح ارشاد ہے، کتنا واضح ارشاد ہے۔ ترجمہ کنز الایمان کہ اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے ڈرو، وخافونی، اور مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان رکھتے ہو۔ یہ بالکل واضح ارشاد ملا نا ہم کو، لیکن جو بیان میں اس سے پہلے کر چکا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اب مطلقاً خوف سے مراد قلبی کیفیت ہے، وہ قلبی کیفیت ہے جو کسی ناپسندیدہ امر کے پیش آنے کی توقع کے سبب پیدا ہو۔ مثلا پھل کاٹتے ہوئے چھری سے ہاتھ کے زخمی ہو جانے کا ڈر، یعنی آپ جب پھل کاٹ رہے ہیں تو ایک خوف ہے نا کہ میرا ہاتھ نہ کٹ جائے، یہ ایک قلب کی کیفیت ہے آپ کی، جو ایک اندر اندر ایک خوف پیدا ہوا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں کہیں میری انگلی نہ کٹ جائے۔ یہ خوف کی ایک کیفیت پیدا ہوئی جو آپ کے قلب میں پیدا ہوئی، جبکہ خوف خدا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی بے نیازی، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ خوف خدا عز و جل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بے نیازی، اس کی ناراضی، اس کی گرفت، اس کی طرف سے دی جانے والی سزاؤں کا سوچ کر انسان کا دل گھبراہٹ میں مبتلا ہو جائے، یہ ہے خوف خدا عز و جل۔ خوف خدا کیسا ہونا چاہیے، اس کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ ہم جو خوف خدا کی تذکرے ہماری زبان پر رہتے ہیں، تقوی جس کو کہتے ہیں ہم، تقوی بھی خوف خدا ہی ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو،
اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. کتنی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ملتا ہے. تو متقی آدمی یہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، علم والا یہ تقوی والا بھی ہوتا ہے، علم والا اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے. حضرت سیدنا ابو سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا خوف خدا دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی کی اصل ہے. کہ یہ جو بنیادی چیز ہے خوف خدا، کہ اس سے انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے. خوف خدا کا مطلب یہ کہ اس بات کا خوف، اس بات کا ڈر دل میں ہو سب سے پہلا کہ اللہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے. ہم اس کی عبادت کر کے اس کے مقام کو کیا بلند کریں گے؟ وہ تو ویسے بلند و بالا ہے. اور اگر ساری دنیا اس کی عبادت کرنا چھوڑ دے تو اس کی شان ویسے بلند و بالا ہے. ہمیں حاجت ہے کہ ہم اس کی عبادت کر کے اس کی رحمت سے حصہ پائیں. ہم محتاج ہیں، ساری کائنات، ساری دنیا، ساری مخلوق رب کی محتاج ہے. ہمیں اس نے پیدا کیا ہے، وہ زندگی اور موت کا مالک ہے، وہ سزا و جزا کا مالک ہے. وہ جس سے چاہے معاف کر دے، جس سے چاہے جہنم میں ڈال دے. وہ عدل ہی کرتا ہے، وہ عدل ہی کرتا ہے. ہم اس سے اس کی رحمت کا سوال کرتے ہیں نا. عدل کریں تا تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کرے تا بخشے جاون میجے منہ کالے. یعنی اللہ تبارک و تعالی عدل فرمائے تو بڑے بڑے پرہیزگار کانپنے لگ جائیں، اور اللہ تبارک و تعالی فضل فرمائے تو ہم جیسے کالے منہ اور گناہگار بھی اس کی رحمت سے جنت میں حصہ پا جائیں. تو خوف اور رجا، امید بھی ساتھ ہونی چاہیے کہ اللہ کی رحمت بھی بہت بڑی ہے کہ وہ جس کو چاہے معاف کر دے. وہ ہے نا جب انسان کعبہ مشرفہ کے حضور حاضر ہوتا ہے نا، تو کعبہ مشرفہ میں از خود ایک ہیبت ہے. جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت نصیب کی اور انہوں نے کعبہ مشرفہ کو آنکھوں سے دیکھا، وہ اس بات کو محسوس کریں گے جو میں عرض کر رہا ہوں. کعبہ مشرفہ میں از خود ایک ہیبت ہے، ایک دل پر خوف اور ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے. اب دیکھیے مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمٰن نے کیا خوب اس جگہ پر ایک شعر عطا فرمایا: جو ہیبت سے رکے مجرم، جو ہیبت سے رکے مجرم، تو رحمت نے کہا بر کر چلے آؤ، چلے آؤ، یہ گھر رحمان کا گھر ہے. یہ اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے بندہ عبادت کرتا ہے کہ جس سے جنت ملے گی اللہ کی رحمت سے ملے گی. اللہ بے نیاز ہے، اس کی بے نیازی کا خوف دل میں ہونا چاہیے، اس کی ناراضگی کا خوف دل میں ہونا چاہیے کہ ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں، اللہ ناراض ہو گیا تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا اللہ ناراض ہو گیا؟ اگرچہ اہل نظر اور احساس رکھنے والوں کو اس کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کی ناراضگی کی بہت بنیادی علامت یہ ہے کہ نیکی کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے. بہت بنیادی علامت ہے کہ جب بندہ جائے اللہ جسے نیکی کی توفیق سلب کر لے، جس پر اللہ کا کرم ہوگا اس کو نیکی کی توفیق عطا کرے گا. تو یہ جو گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں نا اور نیکیوں سے دور رہتے ہیں، ان کے لیے یہ ڈرنے کا مقام ہے کہ نیکی اللہ کی توفیق ہی سے بندہ کر سکتا ہے، ورنہ نیکی کر ہی نہیں سکتا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ کوئی نیکی کر ہی نہیں سکتا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اسے نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نیکی کی توفیق سلب ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے متعلق ہمیں ڈراتا ہے کہ کہیں تم سے رب ناراض تو نہیں ہے کہ تم سے نیکی کی توفیق سلب کر لی گئی، تم سے تہجد کی توفیق چھین لی گئی، تم سے نماز با جماعت کی توفیق چھین لی گئی، کسی کو رشوت کے سپرد کر دیا گیا، کسی کو سود کے حوالے کر دیا گیا، کسی کو فلمیں ڈراموں کے حوالے کر دیا گیا، کسی کو شراب کے حوالے کر دیا گیا. بندے کو چاہیے کہ اس کیفیت سے نکلے، اس کیفیت پہ رہ کر بے باک نہ ہو جائے، نکلے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق کا سوال کرے، اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرے کہ اگر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی.
گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، میں نار جہنم میں جلوں گا یار۔ کہ جب رب ناراض ہو جائے تو ہلاکت ہے نا، سب راضی ہیں، سب خوش ہیں، رب ناراض ہو گیا۔ جب رب ناراض ہو جائے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ تو اللہ کی ناراضگی سے ڈرے، اس کی گرفت اور اس کی طرف سے دی جانے والی سزاؤں کا سوچ کر انسان کے دل میں گھبراہٹ پیدا ہو جائے۔ یہ گھبراہٹ اور اس کی بے نیازی اور اس کا ڈر انسان کو کیا کیا اس کے اندر تبدیلی لاتا ہے۔ ایک شخص کسی شامی عورت کے پیچھے لگ گیا اور ایک مقام پر اسے خنجر کے بل بوتے پر یرغمال بنا لیا، اغوا کر لیا۔ جو کوئی اس عورت کو بچانے کے لیے آگے بڑھتا وہ اسے زخمی کر دیتا۔ وہ عورت مسلسل مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ اتنے میں حضرت سیدنا بشر بن حارث رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں سے گزرے تو اس شخص کو کندھا مارتے ہوئے آگے نکل گئے۔ وہ شخص پسینے سے شرابور ہو کر زمین پر گر گیا اور وہ عورت بھی اس کے چنگل سے آزاد ہو کر ایک طرف کو چل دی۔ اس کے ارد گرد جمع ہونے والے لوگوں نے اسے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا، لیکن جب وہ بزرگ گزرنے لگے تو مجھے کندھا مار کر مجھے کہا۔ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ان کی یہ بات سن کر میں ہیبت زدہ ہو گیا، نہ جانے وہ کون تھے۔ لوگوں نے اسے بتایا کہ یہ حضرت سیدنا بشر بن حارث تھے۔ تو اس نے کہا آہ میری بد نصیبی، میں آج کے بعد ان سے نگاہیں نہیں ملا پاؤں گا۔ پھر اس شخص کو بخار آ گیا اور 7ویں روز اس کا انتقال ہو گیا۔ خوف خدا ایسا ہونا چاہیے کہ جب اس کو یہ بات کا احساس دلایا گیا کہ تو جو کام کر رہا ہے تیرے اس عمل کو تیرا رب دیکھ رہا ہے۔ کہ میں سعادت کے حوالے سے روایت نقل کی گئی ہے کہ ایک شخص بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے گناہ بے شمار ہیں، کیا میری توبہ بارگاہ الہی میں قبول ہو سکتی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں؟ اس نے عرض کی کیا وہ مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھتا بھی رہا؟ ارشاد فرمایا ہاں وہ سب کچھ دیکھتا رہا۔ یہ سن کر حبشی نے ایک چیخ ماری اور زمین پر گرتے ہی جاں بحق ہو گیا۔ یہ ایک احساس ہے کہ جب اللہ دیکھ رہا تھا، وہ قادر مطلق ہے، اس نے نافرمانوں کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بندہ نافرمانی کرتے وقت اس کے اندر میں خوف خدا پیدا ہونا چاہیے کہ اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا، میں اس کے احکام کی خلاف ورزی کروں گا، اس نے جو کچھ مجھے کرنے کا فرمایا، مجھ پر فرض کیا، مجھ پر لازم کیا، میں وہ نہیں کرتا، جس چیز سے اس نے مجھے بچنے کا فرمایا میں اس سے نہیں بچتا، اس نے میری گرفت فرما لی، مجھ پر عذاب نازل کر دیا، میرا کیا بنے گا؟ عذاب دنیا میں کتنے عذاب ہیں، بلکہ میں نے قرآن پاک کی تفسیر میں پڑھا تھا کہ آپس کی جو لڑائی جھگڑے رہی ہے، ایک تو پتھر کا برسنا، زمین کا پھٹنا، آندھی کا چلنا، ہواؤں کا چلنا اور طرح طرح کے عذابات کی صورتیں ہیں، چہروں کا مسخ ہو جانا۔ عذاب الہی کی ایک صورت قرآن کی تفسیر میں نے پڑھی تھی، وہ یہ ہے کہ آپس میں لڑائی جھگڑے ہو جانا۔ یہ آپس کے جو لڑائی جھگڑے نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ایک صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں سے اتفاق اور محبت کو اٹھا لیتا ہے، اور یہ نافرمانیوں کی سزا ہے۔ یہ بندے جب رب کی نافرمانیاں کرتے ہیں نا، آج ہم دنیا میں کہہ رہے ہوتے جناب کہ یہ اتنی بدامنی ہے، اتنی بدامنی ہے، اتنی بدامنی ہے، ایک دوسرے کو کاٹ رہے، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، کوئی خوف خدا کی بات نہیں۔ تو خالی خوف خدا یہی تھوڑی تھا کہ لڑنا بند کر دیتے، تم فلمیں بند نہیں کرو، تم ڈرامے بند نہیں کرو، تم گانے بند نہیں کرو، تم نماز قضا کرنا بند نہیں کرو، تم جھوٹ بولنا بند نہیں کرو، مارکیٹ میں بیٹھ کر دھوکہ دینا بند نہیں کرو، فراڈ کرنا بند نہیں کرو، ملاوٹ کرنا بند نہیں کرو، رشوت بند نہیں کرو، سود بند نہیں کرو، بدکاریاں بند نہ ہو، شراب کے اڈے بند نہ ہو، جوئے کے اڈے بند نہ ہو، سنیما گھر خالی نہ ہو، آئے دن نت نئے فلمیں چڑھے اور لوگوں کا رش کے رش لگے، روڈ کے روڈ جام ہو جائے، ٹریفک جام، کوئی پیچھے سے پوچھے گا کیا ہوا تو پتا چلے مسلمان فلمیں دیکھ کر باہر نکل رہے ہیں۔ خوف خدا یہ
مسلمان فلمیں دیکھ کر باہر نکل رہے ہیں، روڈ جام ہو گیا. ارے کبھی مسجد کے باہر روڈ جام ہوتے ہیں کہ مسلمان نماز پڑھ کے چونکہ باہر نکل رہے ہیں، ظہر پڑھ کے باہر نکل رہے ہیں، عصر پڑھ کے باہر نکل رہے ہیں، عشاء پڑھ کے باہر نکل رہے ہیں، فجر پڑھ کے باہر نکل رہے ہیں اور سڑکیں جام ہو گئی ہو؟ نہیں، فلمیں دیکھ کر باہر نکل رہے ہیں، جام ہو گئی ہیں سڑکیں. ارے ادھر رش کیوں لگ گیا؟ ارے بھائی وہ کسی گلوکار کا کنسرٹ ہے، فنکشن ہے، اور مسلمان اس کا گانا سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں. ہے یا نہیں ہے؟ میں غلط بات کہہ رہا تھا، بولو نا بھائی تم غلط بولتے ہو. بولے بھائی میں تو غلط بولتے ہو یار، پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. اللہ کی نافرمانی کر کے ہم نے کیا پایا؟ ذرا سوچو تو صحیح میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور میرے مدری چینل کے ناظرین، ہم نے کیا پایا؟ ماں باپ کی نافرمانی کر کے کیا پایا؟ بیوی بچوں پر ظلم کر کے کیا پایا؟ قتل و غارت گیری کر کے کیا پایا؟ ایک شخص ایک عورت کو یرغمال بنا رہا ہے، ایک بزرگ اس کے کان میں کہہ کر چلے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، دھڑ سے زمین پر گر پڑا اور اللہ کا خوف اتنا اس کے دل میں داخل ہوا کہ بخار چڑھ گیا اور خوف خدا سے اس کی روح نکل گئی. تو موبائل تو تمہیں خدا کا خوف نہیں آتا، تم چوری کرو تمہیں خدا کا خوف نہیں آتا، تم یہ اے ٹی ایم مشین کارڈ کے اندر ایک سے ضرورت پر پیسے نکالنے جاتا ہے اور تم اس کو ٹی ٹی دکھا کر اسلحہ دکھا کر اس سے مال لوٹ کر چلے جاتے ہو، خوف و ہراس پھیلاتے ہو. اللہ سے ڈرتے نہیں ہو. نوجوان بچیوں کو تم اغوا کر لیتے ہو، اسکول اور کالج سے تم اٹھا کر لے جاتے ہو، تمہیں خدا کا خوف نہیں آتا. کالے کالے چشمے پہن کر کہ تمہاری آنکھوں کو کوئی دیکھ نہ لے اور تم تر تر کر کے بے پردہ عورتوں کو تکرے ہوتے ہو، تم دیکھتے نہیں؟ تمہارے کالا چشمہ دیکھ کر کوئی فرد تمہاری آنکھیں بھلے کو نہ دیکھے مگر خدا تو دیکھ رہا ہے کہ تو کیا دیکھ رہا ہے. تجھے خدا کا خوف نہیں آتا؟ لاکھ پردے ڈال کر چپ چپ کر فلمیں دیکھتا ہے، چپ چپ کر شراب پیتا ہے، چپ چپ کر بدکاری کرتا ہے، اور ذرا سا پردہ ہلتا ہے، ذرا سا دروازہ ہلتا ہے تو تیرے دل میں بے قراری آ جاتی ہے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا. پھر کھڑا ہوتا ہے اور دیکھتا نہیں باہر کوئی بھی نہیں ہے، پھر آ کر گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. ارے تو بھول گیا کہ تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے؟ تجھے خدا کا خوف نہیں آتا؟ دیوار کے پیچھے لے جا کر کسی کو پٹا کر تو رشوت دے رہا ہوتا ہے، یہاں وہاں دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اور آہستہ آہستہ تو اس کے ہاتھ سے پیسے لے رہا ہوتا ہے. بھول گیا تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے؟ تجھے خدا کا خوف نہیں آتا؟ ڈرتا نہیں ہے تو خدا سے، اس کی گرفت سے؟ سوچئے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آج جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر، جو سب سے عام بنیادی بات کرنے کے لیے بیٹھا ہوں میں آپ سے، وہ ہے خوف خدا عز و جل. کسی کے آگے قرآن نہیں پڑھتے ہم کہ ہماری غلطیاں نکالے گا، جانتے کہ غلط قرآن ہے، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی اور کو تھوڑی کو سن رہا ہے. اتنا خوف خدا بھی دل میں نہیں ہے کہ میں اپنا قرآن درست کر لوں کہ مجھے نماز میں میرے رب کے حضور قرآن پڑھنا ہے. خوف خدا کی بات ہے. جب بندہ خوف خدا والا بن جاتا ہے اس کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے. ماحول بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے، زبانوں کی لگامیں اکثر ڈھیلی ہو چکی ہیں، بری صحبت نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا اور بری صحبت کی وجہ سے انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. دیکھیے کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کیسے برا بنتا ہے؟ اپنی صحبت کی وجہ سے برا بنتا ہے. اس کو گیدرنگ ایسے مل جاتی ہے. جس کو خدا کا خوف رکھنے والوں کی صحبت ملتی ہے، جس کو عاشقان رسول کی صحبت ملتی ہے، وہ ان کے رنگ میں رنگ جاتا ہے. اور جنہیں بے نمازیوں کی صحبت ملتی ہے، شرابیوں کی صحبت ملتی ہے، اللہ کے نافرمانوں کی صحبت ملتی ہے، وہ ان کے رنگ میں رنگ جاتا ہے. یہ قرآن کہتا ہے کہ شیطان بھلا دے تو یاد آنے پر ظالموں میں مت بیٹھ. اور ظالموں میں اللہ کے نافرمان بھی لیے گئے، ان میں نہیں بیٹھنا چاہیے کہ کبھی بھی ان کی وجہ سے ہم اللہ کی نافرمانی میں پڑ جائیں. کیونکہ یہ دن رات جب اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، موج لگی ہوئی ہے، تو ہم بھی ان کی طرح بے باک ہو جاتے ہیں، ان کی طرح نافرمانی میں پڑ جاتے ہیں. یار یہ مت دیکھو ان کے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا، بلکہ یہ تو قابل خوف ہے کہ ان کے ساتھ واقعی کچھ نہیں ہو رہا، کہ ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے. یہ ڈھیل دینا جو نا، گناہ کے باوجود ڈھیل دینا، نافرمانی کے باوجود ڈھیل دینا،
یہ تو خوف کی علامت ہے. یہ تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈھیل دی ہوئی ہے, جب بھی کھینچے گا کہیں کا نہیں رہے گا. یہ بے پردہ عورتیں جو گھومتی ہیں نا, یہ سمجھے یہ ڈھیل ہے. تم اللہ کی نافرمانیاں کر کے کیسے خوش رہ سکتی ہو؟ یہ زمین کو اللہ کی عبادت سے بھرنے کے بجائے تم اللہ کی نافرمانیوں سے بھر رہے ہو. اللہ سے ڈرو کہ تمہیں زمین ہی میں نہ دھسا دیا جائے, کہ تمہارے چہرے مسخ نہ کر دیے جائیں. ویسے بھی تمہارا چین, تمہارا سکون, تمہارا قرار کہاں ہے؟ بتاؤ اے میٹھے سے, کہاں ہے ہمارا چین, کہاں ہے ہمارا سکون, کہاں ہے ہمارا قرار؟ کبھی مہنگائی کے نام پر, کبھی خوف کے نام پر, کبھی دہشت کے نام پر, چوری ڈکیتیوں کے نام پر, کبھی سخت گرمیوں کے نام پر, کبھی بارشیں بند ہو گئی, کبھی سیلاب آ گئے, کبھی زلزلوں کے جھٹکے آ گئے. یہ ساری چیزیں کیا ہمیں ہلاتی ڈراتی سمجھاتی نہیں ہے؟ ڈاکٹروں کے پاس اب تک جس کا علاج نہیں آیا وہ بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں. طرح طرح کے بیماریاں, پریشانیاں, ہسپتالیں دیکھو خالی نہیں ہیں. مہنگی سے مہنگی, سستے سے سستے, دونوں ہسپتالوں میں چلے جاؤ بھرے پڑے, اٹے پڑے ہوئے ہیں. یہ سب ہمیں ڈراتے نہیں ہیں؟ ہمارے گھروں کے حالات ڈراتے نہیں ہیں؟ میاں بیوی میں اتفاق نہیں ہے, باپ باپ میں اور اولاد اور والدے میں اتفاق نہیں ہے, اتفاق اٹھ گیا ہمارے درمیان سے. کیا یہ ڈراتی نہیں ہے چیزیں ہمیں؟ کیا یہ سارے کام, یہ سارے معاملات, یہ سارے حالات ہمیں جھنجھوڑ کر کہتے نہیں لوگوں اللہ سے ڈرو؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کے حضور جھک جائے؟ خوف و ہراس اور دہشت کی باتیں کرنے والوں, ذرا مجھے آپ بتاؤ, آپ کی مسجدیں کتنی آباد ہو گئی ہیں؟ بتائیے کتنے نمازی بڑھ گئے؟ بتائیے کتنی قرآن کی تلاوتیں بڑھ گئیں؟ بتائیے کتنے ٹی وی پر آنے والے بے حیائی کے پروگراموں کو آپ نے دیکھنا بند کر دیا؟ بتائیے نا آپ, کتنا؟ کچھ نہیں. کیا فرق پڑتا ہے؟ ایسے پتھر سے جیسے ہمارے ہو گئے دل کہ اتنی ڈرانے والی, اتنی خوف زدہ اور ہیبت ناک چیزیں بھی ہمیں جھنجھوڑ نہیں رہی ہیں. زمین ہلتی ہے, ہم نہیں ہلتے. ہمارا بنے گا کیا؟ خوف خدا. اس کے لیے اچھی صحبت اختیار کیجئے, اچھا ماحول اختیار کیجئے. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, آپ کہے گا ابھی یہ دعوت اسلامی کے ماحول کی دعوت دے گا, آپ کو جو عاشقان رسول کی صحبت ملتی ہے وہ لیجئے. انہی میں دعوت اسلامی کا ایک ماحول ہے. علماء اہل سنت کی صحبت میں آئیے, عاشقان رسول کی صحبت میں آئیے, مدری قافلوں میں سفر کیجئے, مدری انعامات پر عمل کیجئے, مدری چینل دیکھیے. خوف خدا آئے گا اللہ کی رحمت سے, اس کا خوف آئے گا اس کی رحمت سے. اس کا خوف بھی ایک نعمت ہے, اپنے جس بندے کو چاہے عطا کر دے. اس کی فضیلت, اس کی برکت ہے بہت ہے. اس کی یاد میں رونا نصیب ہوگا. دولت مل گئی, شہرت مل گئی, عزت مل گئی, منصب مل گیا, لذت مل گئی, طویل عمر مل گئی, سب کچھ مل گیا. اگر اب ناراض ہو گیا تو کیا کریں گے؟ کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب, کرم سے نہ سکوں گا سب سے کم عذاب, سب سے کم عذاب جو سب سے کم گناہگار کو دیا جائے گا وہ جہنم کی آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی. کوئی
جھوٹ بولنے والوں سوچو، اے رشوت کا لین دین کرنے والوں سوچو، اے سود کا کاروبار کرنے والوں ذرا سوچو، اے مسلمانوں کی دل آزاریاں کرنے والوں ذرا تو سوچو، اے چوری ڈکیتیاں کرنے والوں ذرا تو سوچو، اے قتل و غارت گری کرنے والوں ذرا تو سوچو، اے بے پردگی کرنے والیوں ذرا تو سوچو، اے اپنے شوہروں کو ستانے والیوں ذرا تو سوچو، اے بے حیائی کرنے والیوں ذرا تو سوچو، اے بد نگاہی میں مبتلا ذرا تو سوچ، اے گناہوں میں مبتلا ذرا تو سوچ، اے فلمیں دیکھنے والے کچھ تو سوچ، اے گانے سننے والے ارے کچھ تو سوچ، ارے کچھ تو سوچ کہ کروں گا کیا، کروں گا کیا جو تو سوچ لے، اے جوا کھیلنے والے تو بھی سوچ لے، اے مال غضب کے ساتھ دبانے والے، قبضہ کرنے والے تو بھی سوچ لے، تو بھی سوچ لے کہ کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب، کیا کریں گے، کروں گا کیا جو تو بھائیوں اور اسلامی بہنوں تھوڑا سوچو، جو اوپر رہ کر بے پردگی کو پروان چڑھا رہے ہو، جو اوپر رہ کر فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے اور شو بزنس کے نام پر ہونے والے گناہوں کو پروان چڑھا رہے ہو، ذرا سوچو، سوچو، اے سنیما گھر چلانے والوں ذرا سوچو، اے فلموں میں کام کرنے والوں ذرا تو سوچو، اے بے پردگی کرنے والوں، بے پردگی کرنے والیوں ذرا تو سوچو، اے موسیقی کو روح کی غذا بنانے والوں ذرا تو سوچو، ذرا تو سوچو کہ اگر اللہ ناراض ہو گیا، اس کے حبیب روٹ گئے اور عذاب قبر نے آ لیا تو کیا کریں گے، جہنم میں ڈال دیا گیا تو کیا کریں گے، یہ دنیا کی واہ واہ کیا کام آئے گی، دنیا کی شہرت کیا کام آئے گی، یہ دنیا کی ذلیل دولت کیا کام آئے گی، ذرا سوچو تو صحیح، اے ایڈورٹائز کے نام پر بے پردگی کرنے والیوں ذرا تو سوچو، اے روسٹس کی نوکریاں کرنے والیوں ذرا تو سوچو، بے پردگی کے ساتھ نرسوں کا کام کرنے والیوں ذرا تو سوچو، بے پردگی اور ناجائز و حرام ذریعے سے دیگر معاملات مبتلا ہونے والوں ذرا تو سوچو، ذرا تو سوچو، اگر اللہ ناراض ہو گیا تو کیا کریں گے، کیا بنے گا، ذرا سوچا کیا بنے گا، کتنے دن جیئیں گے، یا یقین مانو بس مر جائیں گے، ابھی مر ہی جائیں گے نا، ابھی مر جائیں گے، ابھی رہ کیا گیا مرنے میں، کیا رہ گیا مرنے میں، ابھی ملک الموت آ گئے اور ہم خلاص، ختم، قصہ پورا، نوکری یہی، کاروبار یہی، بنگلہ یہی، بینک بیلنس یہی، ساری چیزیں یہی، سارے کپڑے الماری میں رہ گئے، کفن الماری سے نہیں آئے گا، کفن باہر سے آئے گا، آپ نے الماری میں کفن تھوڑی کو رکھا ہے، سارے یہی، کوئی اتنے بڑے باتھ روم میں تھوڑی کو آپ کو نہلائیں گے، کمرے کے اندر گسا لائے گا اور نہلا کر چلا جائے گا، اتنے بھاری بھاری صابن اور شیمپو سے تھوڑی کو نہلائیں گے، ہاں پتہ چلے گا جب نہائیں گے تو،
محیط دل پہ ہوا میں مبلغ بنوں ذلتوں کا، خوب چرچا کروں ذلتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ